مومن کے لیے موت سزا نہیں ہے۔ اور یہ جس بات سے ڈراتے ہیں، اے نوجوانوں، اب کی بات، اس کے بعد اب سینہ چوڑا کر کے اس سرزمین پر چلا کرو۔ ظاہر سی بات ہے، بھیک مانگی ہوئی زمین پر نہیں جی رہے، خواجہ ہند کے دربار میں ہیں، صابر پاک کے دربار میں ہیں، محبوب الہی کے دربار میں ہیں، اعلیٰ حضرت کی سلطنت میں ہیں۔ کسی اور بات کا خوف نہ رکھو، لیکن ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، ان کی مشقتیں ہوتی کتنی ہیں، موت سے ڈرائیں گے زیادہ سے زیادہ، پیٹ پیٹ کر کے اگر کوئی مار بھی دیا تمہیں کوئی بات نہیں، موت ان کے لیے اندھیرا ہے جو بے ایمان تھے، موت ان کے لیے آگ ہے جو بے ایمان تھے۔ عاشق رسول کا حال تو یہ ہے، ادھر موت آئی ادھر چہرے مصطفیٰ نظر آئے، ادھر اس کی روح نکل رہی ہے، مصطفیٰ کریم سرانے کے پاس ہے، اور اتنا ہی نہیں، کندھوں سے اٹھایا ہوا یہ لاشا قبر میں رکھا جاتا ہے، منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، میرے مصطفیٰ پہلے آتے ہیں۔ تو موت تمہارے لیے کون سی سزا ہوئی؟ موت سزا نہیں، مومن کے لیے موت جزا ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا، لوگ یہ ظلم کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے فلاں کو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر ظاہر سی بات ہے، میری ان باتوں پر ایکشن لے کر میری گردن اگر مار دی جاتی ہے، اور اگر دنیا یہ کہتی ہے مر گیا، بہت بولتا تھا مر گیا، یہ دنیا تو کہتی رہے گی، لیکن انہیں جواب دینا میرے بعد، کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ ہم نے عاشقوں کے جنازے بھی دیکھے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو فنا تھے اور استقامت کا پہاڑ بن کر کے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا تاج الشریعہ کو نہیں دیکھا؟ کیا بہت زمانہ گزرا ہے، ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں ابھی بھی باقی ہیں۔ جبل استقامت کا نام تاج الشریعہ تھا، ایک پہاڑ کا نام تھا، اور جمے رہے آخر زندگی تک۔ لیکن جب لاشا جسم پاک جنازے کی شکل میں جانے لگا، اس منظر کو بھی دنیا نے دیکھا۔ ہم خود اس جنازے کے پاس حاضر تھے، بغور آپ اگر دیکھتے تو ان کی روح پاک پکار رہی ہوتی کہ میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں۔ ایک عاشق رسول کی زبان یہی ہے، ہاں جو مر بھی جائے دنیا سے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہو، مرا نہیں ہو، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہو، بس تم نے لباس ہی تو بدلا ہے، اور اب جا رہا ہوں مصطفیٰ کریم کے دیدار کے لیے۔ یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، میں استقامت کا درس دینے کے لیے آج حاضر آیا ہوں کہ اگر دنیا تمہیں ہلائے تو اسی بات پر قائم رہنا کہ میں اس انسان، اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، آپ سب کے لیے بھی، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ دنیا اگر گردن پر تلوار رکھ کر کے کہے تب بھی تمہارا امتحان ہے جواب یہ دینا میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جب پیدا ہوتے ہی میرے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئی۔ آپ کے کانوں میں بھی دی گئی ہوگی نا، مولوی صاحب نے اذان دی ہوگی یا آپ کے باپ دادے یا چاچے نے اذان دی ہوگی۔ دنیا کو یہ بتانا کہ جب دنیا میں آیا تھا آنکھ کھولنے سے پہلے کانوں سے اللہ اکبر کی صدا سنا، اور اس کے بعد ہوش آیا تو باپ نے انگلی پکڑ کر کے جس محراب میں مجھے لے گیا وہ بھی اللہ اکبر کی صداؤں پر ہی لے گیا، اور ظاہر سی بات ہے ہم دنیا سے جاتے بھی ہیں، ہمارے جنازے پر بھی جو تکبیر باندھی جاتی وہ اللہ اکبر پہ ہی باندھی جاتی۔ لہٰذا جس کی زندگی اللہ اکبر سے شروع ہو اور اللہ اکبر پہ ختم ہو، لہٰذا وہ کسی اور طاقت کو بڑا کیوں سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، مومنو جانتے ہو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لہٰذا پھر اگر کوئی کہتا ہے نہیں پرائم منسٹر بڑا ہے، چیف منسٹر بڑا ہے،
یہ دھوکے میں ہے، خام خیالی میں ہے. ان کی حیثیت زیادہ دنوں کی نہیں ہوتی. ان کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے اشعار میں اگر پڑھو گے تو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کش ہے. قاتل ہے، ڈائن ہے، شوہر کش ہے. ڈائن کسے کہتے ہیں؟ جو روز شوہر بدلتی ہے. شوہر کش وہ ہے جو شوہر کے ساتھ ایک رات رہ کر دوسرے دن اسے قتل کرتی ہے. ان کی حیثیت صرف اتنی ہے. ہاں میرے عزیزو، ان طاقتوں سے خوف زدہ ہونے کا کبھی نہ مسلمانوں میں رواج تھا، نہ آج ہونا چاہیے. کبھی نہیں. آج کے حالات پر میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کو. بعض علماء بھی اس بات سے کشمکش میں مبتلا ہے کہ کیا ایسے حالات میں اتنی سخت بات کرنی چاہیے. انہیں راضی رکھا جائے، ورنہ ہوگا ایکشن کا ریئیکشن ہوگا، بڑھتی جائیں گی باتیں. نہیں میرے عزیزوں، آج تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں ہماری تعداد الحمدللہ ایمان